نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ سورۃ فرقان شروع ہو رہی ہے اور فرقان کے معنی ہے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا۔ اس صورت میں قرآن کریم کو فرقان کہا گیا ہے، اسی وجہ سے اس صورت کا نام بھی فرقان رکھا گیا ہے۔ اس صورت میں بنیادی عقائد کے علاوہ مشرکین کے اعتراضات کے جوابات بھی دیے گئے ہیں۔ مومنین کے لیے انعامات کا ذکر ہے اور صورت کے آخر میں عباد الرحمن کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایک اعتراض کا جواب دیتے ہوئے فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ أَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا۔ مشرکین کہتے تھے کہ قرآن کریم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گڑھا ہے۔ ان کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نظریہ تھا کہ دیگر کچھ لوگ بھی اس کی مدد کرتے ہیں، یعنی یہودیوں سے کچھ باتیں سیکھ لی ہیں، وہی ہمیں بتا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ وحی الہی ہے، یعنی قرآن کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ ظلم اور کھلے جھوٹ پر اتر آئے ہیں۔ اگلی آیت میں جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ اے میرے پیغمبر آپ فرما دیجئے کہ قرآن میری طرف سے افتراء نہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ دوسرا اعتراض کیا تھا؟ وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا۔ دوسرا اعتراض یہ تھا کہ یہ کیسا نبی ہے جو کھاتا پیتا بھی ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، فرشتہ بھی نبی نہیں ہے اور اس کے پاس خزانہ بھی نہیں ہے۔ اگر نبی ہوتا تو اس کے ساتھ فرشتے بھی ہوتے، پیغمبر ہوتا تو نہ کھاتا نہ پیتا۔ جواب دیا کہ مشرکین کیسی نکمی مثالیں پیش کرتے ہیں کہ نبی ہوتا تو اس کے ساتھ فرشتہ ہوتا، لیکن اگر پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ فرشتہ ہوتا تو پھر بھی یہی لوگ کہتے کہ اس کے ساتھ فرشتے ہونے پر کیا دلیل ہے۔ اگر نبی ہوتا اور نہ کھاتا تو یہ کہتے ہم کھاتے ہیں تو ہمارا نبی تو وہ ہونا چاہیے جو کھانے والا ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ۔ گزشتہ آیات میں مشرکین کا اعتراض تھا کہ یہ کیسا نبی ہے جو کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، بازاروں میں بھی چلتا ہے۔ ان کا خیال تھا کہ نبی انسان نہیں ہونا چاہیے بلکہ فرشتے کو نبی ہونا چاہیے۔ یہاں جواب دیا کہ جن انبیاء علیہ السلام کو تم بھی نبی اور رسول مانتے ہو وہ بھی تو انسان ہی تھے، انسانوں کی طرح کھاتے پیتے تھے، بازاروں میں چلتے تھے، لہٰذا اس سے تم سمجھ لیتے کہ کھانا پینا، بازار میں پھرنا وغیرہ یہ منصب نبوت اور رسالت کے منافی نہیں۔ 19ویں پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے متکبرین کی تمنا کا ذکر کیا۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے وہ اپنے تکبر کی وجہ سے اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ وہ کہتے ہیں یا تو فرشتہ آسمان سے نازل ہو وہ آ کر ہمیں سمجھائے، یا اللہ تعالیٰ بذات خود ہماری رہنمائی فرمائے۔ ابھی تو انہیں فرشتے دیکھنے کی چاہت ہے۔ اگلی آیت میں ہے کہ جس دن ان کو فرشتے نظر آ گئے اس دن ان مجرموں کے لیے کوئی خوشی کا موقع نہیں ہوگا، یعنی فرشتے انہیں اس وقت دکھائے جائیں گے جب انہیں جہنم میں ڈالنے کے لیے آئیں گے، اس وقت یہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مشرک کی حسرت اور ندامت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا۔ کل قیامت کے دن عذاب کو دیکھ کر کافر اپنی انگلیوں کو کاٹتے ہوئے انتہائی حسرت اور ندامت سے کہے گا اے کاش میں فلاں ابی بن خلف کو اپنا دوست نہ بناتا بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اپنا لیتا۔ واقعہ یہ ہے کہ عقبہ بن ابی معیط نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دینے پر اسلام قبول کر لیا۔ اس کے دوست ابی بن خلف کو پتہ چلا تو اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کو چھوڑ دے، اس نے ایسا ہی کیا۔ پھر یہ دونوں غزوہ بدر میں مارے گئے۔ عقبہ جب آخرت کا عذاب دیکھے گا تو اس وقت اسے یہ حسرت ہوگی کاش میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے راستے کو اپنا لیتا، اور اپنی دوست کی بات پر اسے ندامت ہوگی۔ پھر آگے اللہ تعالی نے فرمایا وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا۔
قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کی شکایت کریں گے کہ اے میرے پروردگار، میری قوم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا تھا۔ یہاں قوم سے مراد تو کافر قوم ہے، لیکن مسلمانوں کو بھی اس بات کو ملحوظ رکھنا چاہیے کہ قرآن کریم کو پڑھیں، سمجھیں، عمل کریں اور آگے پہنچائیں۔ ہماری کوتاہی کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بھی شکایت کر دیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، کہ اللہ تعالیٰ کے سائے کو کیسے پھیلا دیتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سائے کو ایک ہی جگہ ٹھہرا کر رکھتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورج کو اس پر دلیل بنا دیا، جب سورج نکلتا ہے تو سایہ مغرب کی طرف ہوتا ہے، جب سورج زوال کے وقت اوپر آتا ہے تو سایہ سمٹ جاتا ہے، جب سورج مغرب کی طرف جاتا ہے تو سایہ مشرق کی طرف جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم آہستہ آہستہ اس سائے کو اپنی طرف سمیٹتے رہتے ہیں، جب شام ہوتی ہے تو سایہ ختم ہوتا ہے۔ پھر آگے فرمایا قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، کہ آپ پیغمبر آپ فرما دیجئے میں تمہیں دین کی بات بتاتا ہوں لیکن اس پر میں تم سے اجر نہیں مانگتا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اجرت علی تعلیم دین جائز ہے یا نہیں، یعنی دینی کاموں پر اجرت لینا، تنخواہ لینا، یہ جائز ہے یا نہیں؟ اگر کوئی دین کا کام ہی اجرت لینے کے لیے کرتا ہے تو یہ جائز نہیں۔ اگر اجرت لینے کے لیے دین کا کام نہیں کرتا بلکہ اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے اور ضرورت کے تحت اجرت بھی ملتی ہے تو یہ جائز ہے۔ باقی اس آیت میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں تم سے اجر نہیں مانگتا، یہ کفار کو خطاب ہے، مومنین کو نہیں۔ ایمان والے اور خصوصاً ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا مال خرچ فرماتے تھے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کی صفات بیان کی ہیں، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ عباد الرحمن زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، جب جاہل ان سے بات کریں تو وہ ان کو سلام کہہ دیتے ہیں، اور رات سجدے اور قیام کی حالت میں گزارتے ہیں، یعنی تہجد کا اہتمام کرتے ہیں، جہنم کے عذاب سے بچنے کی دعا مانگتے ہیں، میانہ روی اختیار کرتے ہیں، نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ ہی بخل سے کام لیتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، ناحق کسی کو قتل نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے، جھوٹی گواہی نہیں دیتے، گناہ کی جگہ سے گزر جاتے ہیں وہاں کھڑے نہیں ہوتے، قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھتے ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے اہل و عیال کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنا اور ہمیں متقین کا امام بنا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے پھر نتیجہ بتایا عباد الرحمن کے اوصاف اپنانے کا، اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما۔ اللہ تعالیٰ نے نتیجہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے بالا خانے دیں گے، وہاں ان کا استقبال دعاؤں اور سلام کے ساتھ کیا جائے گا، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور رہنے کی بہترین جگہ ہے جنت۔ آگے سورۃ الشعراء شروع ہوتی ہے، اس سورت کے آخر میں شعراء کا ذکر ہے، اس لیے سورت کا نام بھی سورۃ الشعراء رکھ دیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کڑھن کو بیان کرتے ہوئے فرمایا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی بہت فکر رہتی تھی کہ لوگ کلمہ پڑھیں، دین پر آئیں اور جنت میں جائیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کڑتے بھی تھے، محنت بھی فرماتے، لوگوں کی باتیں برداشت بھی کرتے، تو اللہ رب العزت نے یہ بات سمجھائی کہ اگر یہ لوگ آپ کی بات نہ مانیں تو آپ کڑ کڑ کر اپنے آپ کو ختم کر لیں گے۔ سابقہ امتوں نے اپنے نبی سے منہ مانگے اور فرمائشی معجزات طلب کیے تھے، ان کی فرمائش پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ معجزات انہیں دکھائے گئے، لیکن انہوں نے پھر بھی نہ مانا، اور اللہ کا دستور یہ ہے کہ جب کوئی قوم منہ مانگی فرمائش پوری ہونے کے بعد بھی ایمان نہ لائے تو اسے نشان عبرت بنا دیا جاتا ہے۔ یہاں تذکیر بھی ایام اللہ کے ضمن میں سابقہ امتوں قوم موسیٰ، قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، قوم لوط، قوم شعیب علیہ السلام، ان کے واقعات بیان کر کے مشرکین مکہ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس جو دلائل آ چکے ہیں ان میں غور و فکر کر کے ایمان لے آؤ، مزید فرمائش معجزات کا مطالبہ نہ کرو،
تاکہ تم سابقہ امتوں کی طرح ہلاکت سے بچ جاؤ۔ آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تبلیغ کا حکم دیا، اسی کا ذکر ہے وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرعون کی قوم کے پاس جا کر انہیں دعوت دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اے اللہ میں ڈر محسوس کرتا ہوں کہ کہیں وہ مجھے جھٹلا نہ دیں، اور مجھ سے ایک ایسا کام یعنی قبطی کا قتل ہوا تھا کہ جس کو یہ لوگ گناہ سمجھتے ہیں، لہذا آپ میرے ساتھ میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت دے دیں تاکہ کوئی میری تائید کرنے والا بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا اور حضرت ہارون علیہ السلام کو نبوت عطا کر کے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھیج دیا۔ آگے کئی آیات تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی اور یہ کہا کہ تم کس کی پوجا کرتے ہو، تو انہوں نے کہا کہ ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا یہ بت تمہاری باتیں سن سکتے ہیں؟ کیا یہ تمہیں نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ جب ان سے کوئی جواب نہ بن پڑا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے باپ دادا ایسے کرتے تھے تو ہم بھی یہی کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ سب ہمارے دشمن ہیں سوائے اللہ کی ذات کے۔ دشمن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی وجہ سے بندے جہنم میں جائیں گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ۔ نزول وحی کے مقام کو بیان کیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام کے قلب اطہر پر وحی لاتے۔ نبی اور امتی میں فرق ہے کہ جب امتی سو جائے تو اس کا دل اور آنکھ دونوں سو جاتے ہیں، اور جب پیغمبر سو جائے تو پیغمبر کی آنکھ سوتی ہے، دل جاگتا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے وہی دل مبارک پر آتی ہے، اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوں اور جبریل علیہ السلام آئیں تب بھی وہی ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سو جائیں اور خواب دیکھیں تب بھی وہی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کی تردید کرتے ہوئے فرمایا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ۔ مشرکین کہتے کہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہیں اور قرآن کریم شاعر کی کتاب ہے۔ ان آیات میں اللہ نے شعراء کی مذمت بیان فرمائی ہے کہ شعراء کے پیچھے گمراہ لوگ چلتے ہیں اور اکثر شاعر ہر قسم کی خیالی وادی میں بھٹکتے رہتے ہیں اور ایسی بات کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں، یعنی شاعری ایک تخیلاتی چیز ہے جس کا بسا اوقات حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ البتہ اہل ایمان اور عمل صالح والے وہ شعر اور جو اشعار میں خلاف شرع بات نہ کریں بلکہ دین اور مذہب کی بات کریں وہ اس سے الگ ہیں اور مستثنیٰ ہیں، جیسے شاعر رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آگے سورۃ النمل شروع ہوتی ہے۔ اس سورت کے اندر چونٹی کا ذکر ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے کا، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ النمل رکھ دیا گیا۔ اس سورت کے شروع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ مذکور ہے۔ اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا سآتیکم منہا بخبر او آتیکم بشہاب قبس لعلکم تصطلون۔ موسیٰ علیہ السلام مدین سے واپس تشریف لا رہے تھے، آپ کے گھر والے بھی ساتھ تھے، سردی تھی اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آگ کی ضرورت محسوس ہوئی۔ قریب میں آگ نہیں تھی، کوہ طور پر انہیں آگ جلتی ہوئی محسوس ہوئی جو حقیقت میں نور تھا۔ وہاں گئے تاکہ آگ لے آؤں یا راستہ معلوم کروں۔ وہاں پہنچ کر آپ نے یہ آواز سنی کہ اے موسیٰ میں اللہ ہوں، غالب ہوں اور حکمت والا ہوں۔ اسی مقام پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی، معجزات اور نشانیں بھی عطا فرمائیں اور فرعون اور اس کی قوم کی طرف جانے کا حکم دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے نبی کی وراثت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داود۔ یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کو والد محترم حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف سے وراثت ملنے کا بیان ہے۔ اس وراثت مراد وراثت مالی نہیں بلکہ علمی وراثت ہے، یعنی نبوت اور سلطنت میں وہ اپنے والد محترم کے وارث اور جانشین بنے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک بیٹا تو نہیں تھا بلکہ 19 بیٹے تھے، لیکن وارث صرف ایک بیٹا حضرت سلیمان علیہ السلام بنا۔ تو اگر یہ وراثت مالی ہوتی تو ایک بیٹے کو نہیں بلکہ تمام بیٹوں کو برابر برابر ملتی، کیونکہ مساوات کے بغیر
تقسیم پیغمبر کی شان بھی اس کے لائق بھی نہیں ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ ہم نبیوں کا گروہ ہیں، ہمارے مال میں کوئی وارث نہیں ہوتا، جو مال نبی چھوڑ کر جائے وہ امت کے لیے صدقہ بن جاتا ہے۔ اور یہاں پہ ایک مسئلہ بھی حل ہوتا ہے، جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئیں اور کہا کہ میرے والد صاحب کا باغ تھا، باغ فدق، وہ ہمارے حوالے کر دو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائی کہ آپ کے ابا جان کی حدیث ہے کہ نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا ہوا صدقۃ، کہ ہم انبیاء کی جماعت ہیں، ہم کسی کی جائیداد کے وارث بھی نہیں بنتے اور ہمارا وارث بھی کوئی نہیں بنتا، جو چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ کیا جاتا ہے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا حق تھا وہ تو اس بات کو سمجھ گئیں اور خاموش رہ گئیں، لیکن آج ایک طبقہ اٹھا ہوا ہے جو صدیق اکبر پر اور فاروق اعظم پر اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھونگتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ غاصبین تھے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق کھایا تھا۔ اگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق صدیق اکبر نے کھا لیا، 1 منٹ کے لیے ہم مان لیں گے، حضرت عمر فاروق نے کھا لیا، 1 منٹ کے لیے مان لیں گے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کھا لیا، 1 منٹ کے لیے مان لیں گے، چوتھا نمبر تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور حضرت علی شیر خدا ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ اپنی بیوی کو اپنا حصہ، اپنی جائیداد اس کے حوالے کیوں نہیں کی اور اس کو مانگ کر کیوں نہیں دی؟ سوال تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ پھر ہوتا ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سمجھتے تھے کہ نبی کی میراث تقسیم نہیں ہوتی، حضرت عثمان بھی سمجھتے تھے کہ نبی کی میراث تقسیم نہیں ہوتی، حضرت فاروق بھی سمجھتے تھے کہ نبی کی میراث تقسیم نہیں ہوتی، اور حضرت ابوبکر صدیق بھی سمجھتے تھے کہ نبی کی میراث تقسیم نہیں ہوتی، اور خود حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جب بات اور حدیث پہنچی تو وہ بھی سمجھ گئی تھی کہ نبی کی میراث تقسیم نہیں ہوتی۔ تو یہاں پہ بھی یہی ذکر ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو والد حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف سے جو میراث ملی وہ علم تھا۔ آگے ذکر ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنْ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو سلطنت میں جہاں دیگر کئی چیزیں عطا فرمائیں وہاں پرندوں اور جانوروں کی بولیوں کا علم بھی دیا۔ پرندوں کا یہاں ذکر ہے، اگلی آیت میں چیونٹی کا ذکر ہے، وَحُشِّرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بادشاہت سلیمان علیہ السلام کو عطا کی تھی وہ صرف انسانوں پر نہیں بلکہ جنات پر بھی تھی، جانوروں پر بھی تھی، پرندوں پر بھی تھی۔ اسی وجہ سے جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر جاتا تو اس میں کثیر تعداد ہوتی، نظم و ضبط کو برقرار رکھنے کے لیے کافی انتظام اور اہتمام کرنا پڑتا۔ پھر اگلی آیت میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور آپ کے لشکر کا چیونٹیوں کی وادی میں گزرنے کا واقعہ ہے، جس میں ایک چیونٹی نے دوسری چیونٹیوں کو بلوں میں جانے کو حکم دیا کہ کہیں سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر بے خبری میں تمہیں روند نہ ڈالے۔ یہاں پہ ایک شبے کا جواب دیتا چلوں کہ ہمارے ہاں یہ جو مشہور ہے تخت سلیمان پہاڑ کے بارے میں کہ یہاں پہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت اترا تھا۔ غالباً حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کی لمبائی 300 میل مربع تھی، 300 مربع میل تھی لمبائی چوڑائی، 300 مربع میل حضرت سلیمان علیہ السلام کی تخت کی لمبائی چوڑائی تھی۔ تو 300 مربع میل اور تخت سلیمان یہاں پہ جو ہے اس کی میرے خیال میں سارے بھی 300 میل کہاں 1 میل بھی نہیں ہوگی اس کی لمبائی، تو اتنا بڑا تخت یہاں پہ نہیں آ سکتا۔ تو یہ جو ہمارے یہاں عوام میں مشہور ہے کہ تخت سلیمان، یہاں تخت سلیمان جو پہاڑ ہے یہاں پہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت آیا تھا، یہ نہیں بلکہ کسی اور بزرگ کی طرف منسوب ہوگا۔ اتنا بڑا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے یہاں پہ نہیں آ سکتا۔ اس میں جنات کے الگ ہوتے تھے، پرندوں کے الگ ہوتے تھے، جانوروں کے الگ ہوتے تھے، انسان کے الگ ہوتے تھے۔ ایک بہت بڑا، جیسے آج کل کے دور میں ہوائی جہاز ہوتا ہے، یہ بہت 300 مربع فٹ کا حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہ تخت ہوتا تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کی حاضری لی تو ہدہد پرندہ غائب تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر ہدہد نے میرے سامنے کوئی واضح عذر پیش نہ کیا تو میں اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ۔ کچھ دیر کے بعد ہدہد حاضر ہو گیا اور اس نے ملک سبا کے متعلق بتایا کہ وہاں ایک عورت ہے جو لوگوں پر حکمرانی کر رہی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر سورج کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں، اور اس عورت کا ایک شاندار تخت بھی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط
پھر اس کی طرف گیا، اذهب بکتابی ھذا فالقہ الیہم ثم تول عنہم فانظر ماذا یرجعون، کہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ تم سچ کہتے ہو یا جھوٹ۔ حدود سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، خط لکھ کر بھیجا کہ خط پہنچا کر دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ خط کا مضمون کیا تھا؟ خط کا مضمون تھا کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان اور نہایت رحم والا ہے، میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور میرے پاس تابع دار بن کر چلے آؤ۔ ملکہ بلقیس کے پاس جب خط پہنچا، قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم، تو اس نے اپنے درباریوں سے کہا کہ میرے سامنے ایک باوقار خط ڈالا گیا ہے، یہ خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے آیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کیا گیا، مجھے فیصلہ کن مشورہ دو۔ انہوں نے کہا ہم طاقتور ہیں اور ڈٹ کر لڑنے والے لوگ ہیں، باقی آپ دیکھ لیں آپ کیا حکم دیتی ہیں۔ پھر آگے ذکر ہے کہ ملکہ بلقیس نے تحائف اور ہدایہ بھیج کر جانچنا چاہا، لیکن سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کیا تم میری مدد مال کے ذریعے کرنا چاہتے ہو؟ واپس چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں دیا ہے اس سے کہیں زیادہ بہتر مجھے دیا ہے۔ ہم ایسا لشکر لے کر آئیں گے جس کے مقابلے کی وہ طاقت نہیں رکھتے۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے اپنے وزیر آصف بن برخیا اس سے یا بذات خود اس کا تخت منگوایا اور اس میں کچھ تبدیلی بھی کروا دی۔ ملکہ بلقیس مطیع و فرما بردار بن کر آ گئیں اور کہنے لگیں کہ اے میرے پروردگار، حقیقت یہ ہے کہ میں نے اب تک اپنی جان پر ظلم کیا تھا اور اب میں نے سلیمان علیہ السلام کے ساتھ رب تعالیٰ کی فرما برداری قبول کر لیا۔ 19ویں پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہ خیر عما یشرکون۔ گزشتہ آیات میں سابقہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات اور قصے بیان کرنے کے بعد تمام انبیاء علیہ السلام کا مشترکہ اور متفقہ موقف اور مشن اللہ تعالیٰ کی توحید کو بیان کرنا تھا۔ اب پارے کے آخر میں خطبہ کے آداب اللہ تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور منتخب بندوں پر سلام بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کی گئی ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ بہتر ہیں یا وہ جن کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان لوگوں نے شریک بنا رکھا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو توحید پر قائم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔